محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں جس موضوع کے بارے میں چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، موضوع یہ ہے کہ بہن کا اسلام میں مقام کیا ہے۔ بہن کا اسلام میں مقام کیا ہے، بہن کے حقوق کیا ہیں، بہن اور بھائی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ تو چند انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت رشتوں کی نعمت ہے۔ ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ سماجی جانور ہے۔ رشتوں کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ اکیلا انسان پاگل ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا۔ جنت میں کس چیز کی کمی تھی؟ جنت میں کسی چیز کی کمی تھی، لیکن دل لگا؟ نہیں لگا۔ رشتے کے بغیر دل نہیں لگا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا ہے، بغیر والدین کے، بغیر بھائی بہن کے، بچوں کے، بیوی کے، اور بھی رشتہ دار ہمارے، اس کے بغیر ایک سعادت والی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ ایک بھرپور زندگی کا تصور رشتوں کے بغیر نہیں ہے۔ آدمی تنہا ہو سکتا ہے، گزارا کر لے، لیکن اس کی زندگی کو مسرتوں والی زندگی، کامیاب زندگی، خوشیوں والی زندگی، ایڈونچرس والی زندگی نہیں کہہ سکتے۔ زندگی وہی بھرپور زندگی ہے جو رشتوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو، مخلوقات کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا، بشر کو پیدا کیا ہے۔ یعنی وجود دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اسے دو طرح کے رشتے دیے ہیں۔ ایک نسبی خونی رشتہ، ماں باپ سے پیدا ہوئے، ماں باپ، بھائی بہن، باپ کے ذریعے سے تمام رشتے، چاچا پھوپھی، اور ماں کے ذریعے رشتے، ماموں خالہ، اور ان کے ذریعے سے تمام رشتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا کہ تمہیں ایک خونی رشتہ دیا ہے، نسبی رشتہ دیا ہے، اور دوسرا سحری رشتہ جو شادی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آدمی کسی کا شوہر بنتا ہے، عورت کسی کی بیوی بن جاتی ہے، کوئی کسی کی ساس بن جاتی ہے، کوئی کسی کی بہو بن جاتی ہے، کوئی سسر بن جاتا ہے، کوئی داماد بن جاتا ہے، کوئی سالہ سالی بن جاتے ہیں۔ یہ تمام رشتے جو شادی کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو رشتے دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان اس لیے ذکر کیا تاکہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، ہم اسے نعمت سمجھیں، اس کے ذریعے فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام پر اپنے احسانات جتائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے احسانات جتائے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے، کیا کہا؟ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ اے موسیٰ یاد کرو، موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کروا رہا ہے۔ کس کا احسان؟ بہن کا احسان۔ کس کا تذکرہ؟ کس کی بات، کس کی محنت، کس کا خطرے کو مول لینا کہ موسیٰ کی بہن نے موسیٰ کے لیے خطرہ مول لیا۔ ماں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو اس سمندر میں یا اس ندی میں ڈالتی ہوں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ بہن سے کہا، اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ کی بہن سے کہا کہ جاؤ کنارے کنارے دیکھتے ہوئے جاؤ، یہ تابوت، یہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ یہ خطرے والا کام تھا، یہ مشکل کام تھا، پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے، سامنے سے کیا ہو جائے گا، کیا مصیبت، کیا تکلیف، کیا خطرہ آ سکتا ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا کہ تمہاری بہن نے تمہاری نگرانی کی، تمہاری بہن نے دیکھا کہ تم کہاں تک جا رہے ہو۔ جب بہن نے یہ دیکھا کہ صندوق محل میں محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے، تب جا کے بہن کو سکون کی سانس ملی۔ اور یہ آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہن کے دل میں یہ محبت ہوتی ہے بھائی کے تعلق سے۔ اور اکیلا بھائی پڑ جائے تب تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھ کا چھالا بن جاتا ہے، کہیں ذرا سا کچھ ہو نہ جائے اس بھائی کو، اکیلا اکلوتا بھائی ہے۔ تو بہن کی محبت یہ لازوال محبت ہے، یہ مثالی محبت ہے بھائی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اذ تمشی اختکا، کہ تمہاری بہن تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور اس کے بعد جب محل میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، وہاں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ، کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ وہاں بھی جو ہے کہا، وہاں بھی مشورہ کس نے دیا؟ اپنے بھائی کے لیے بہن نے مشورہ دیا، هل ادلکم علی من یکفلہ، کہ کیا میں تم کو ایک ایسا گھر بتا دوں، گھرانہ بتا دوں، اس میں ایک عورت بتا دوں جو اس بچے کی کفالت کر سکے، اس کو دودھ پلا سکے۔ یہ تمام احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کسی کا احسان ذکر ہو جانا اس کے مقام و مرتبہ کو بتلاتا ہے، اس کی حیثیت کو متعین کرتا ہے کہ ایک بہن بھائی کے لیے کیسی ہوتی، کیسی کیسی قربانیاں بہنیں یا بہن دیتی ہے۔ اس لیے بھائی کو، آج جو موضوع ہے کہ بھائی کو وہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، بھائی کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کی قربانیوں کو یاد رکھنا اور اس کا بہترین بدلہ دینے کی پوری زندگی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ چند اور باتیں آپ کے سامنے اسی حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہم بہت ساری حدیثیں پڑھتے ہیں، کس بارے میں؟ صلہ رحمی کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے، بہت زبردست حدیث ہے، ہمیں ڈرانے والی حدیث بھی ہے، سنن ترمذی کی، سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انا الرحمن، میں رحمان ہوں، میں رحمتوں والا ہوں، ومن هذه الرحم شققت لها اسما من اسمی، اور میں نے اپنے اسم رحمان سے رحم کو نکالا ہے، رشتہ داری کو اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، میں نے اس سے بنایا ہے میں نے۔ فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، جو رشتے کو جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، جو رشتے کو توڑے گا بتته میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ میں یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات، مالک کائنات۔ رشتوں کے بارے میں اسی لیے ہمیں ڈرنا ہے، ہمیں دولت اندھی کر دیتی ہے، جائیداد ہمیں اندھا کر دیتی ہے، ہم اندھے ہو جاتے ہیں۔ بات آئی تو بات ذکر کی جائے گی۔ نبی نے کہا کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ کیوں جائیں گی؟ کیوں جائیں گی؟ سمجھ میں آتا ہی بات سمجھ میں آتی جب آپ رشتوں کی بات کرتے ہیں، رشتوں کی تفصیلات لیتے ہیں، جب آپ لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں، جب آپ گھر میں نجی زندگی کی باتیں، اپنا تجربہ دیکھتے ہیں، لوگوں کا تجربہ دیکھتے ہیں، جب آپ کا موضوع وہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے وہی سوال کرتے ہیں، تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی تو دینا چاہتا ہے، میراث کی بات آئے گی، آگے بھی آئے گی، جب اشارہ کرنا ہے کہ بھائی تو دینا چاہتا ہے۔ چلو بھائی، مولوی صاحب کی تقریر سنی، بڑا جوش آیا، دینداری، تقوی پیدا ہوا، جہنم کا خوف پیدا ہوا، جنت پہ جانے کی رغبت پیدا ہوا، چلو بھائی اب تیار ہے کہ بہن کو باپ کی جائیداد میں سے حصہ دے دے، لیکن اس کے بعد روکتا کون ہے؟ وہ بھی عورت ہے۔ ہر کیس میں نہیں ہے، لیکن کیس کی اکثریت میں ہے کہ نہیں۔ اب بیوی ڈراتی ہے، ارے تم دے دو گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس لے دے کے یہی ایک گھر تو ہے، یہی ایک دکان تو ہے، یہی 2 دکان تو ہے۔ اگر بہنوں کو حصہ دے دو گے، تمہاری 3 بہنوں کو حصہ دے دو گے، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ڈرا کے اس کے بعد خود بھی جہنم میں جاتی ہے اور شوہر کو بھی جہنم میں لے جاتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں، نبی نے کیوں ایسا کہہ دیا؟ میں ایسے ہی سرسری نہیں کہہ رہا ہوں، میں عورتوں سے جن عورتوں سے بات ہوتی ہے، یعنی جو محارم میں سے ہیں میرے، میں ڈسکس کر سکتا ہوں، میں نے ان سے بات کی ہے، وہ خود اعتراف کریں گی، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو، کوئی اور رشتہ ہو، بھتیجی ہو، بھانجی، اعتراف کرے گی ہاں یہ ہے،
رشتوں کو خراب کرنے میں عورتوں کا بہت زیادہ رول ہے، اور کسی کو بلیم کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں، کسی کو تذلیل کرنا کسی کے مقصود نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اندر برائی ہے تو اسے ختم کرنا ہے نا، اگر میرے اندر کوئی کمی ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی کہ رشتوں کو نبھانا، کہا کہ اگر رشتے کو جوڑو گے، اللہ تعالیٰ نے کہا رشتوں کو جوڑو گے میں جوڑ دوں گا، تمہارے سب کام دین کے دنیا کے بنا دوں گا، اگر رشتوں کو توڑو گے میں توڑ دوں گا۔ کماؤ گے ٹھیک ہے، کما لی، کیا کرو گے؟ میں ڈراتا نہیں ہوں، ڈرانا بھی نہیں چاہیے۔ بیماری پڑ گئی، کوئی بھیانک خطرناک بیماری ہو گئی، پوری پراپرٹی چلی جائے گی، سب کچھ چلا جائے گا۔ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چیز، ہم اپنے سامنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں عبرت، یہی تو ہمارے آس پاس کی جو چیزیں وہی ہمیں عبرت دیتی ہیں۔ 25 سال کا نوجوان اٹیک آیا مر جاتا ہے، پیچھے کتنی تمنائیں چھوڑ جاتا ہے، کتنے منصوبے چھوڑ جاتا ہے، کتنی آرزویں چھوڑ جاتا ہے۔ 35 سال کا انسان، 40 سال کا انسان، اب بچتا کیا ہے؟ بچتا یہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے، یار جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جہنم میں بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے؟ کر کیا رہے ہیں آج صبح سے شام تک؟ کیا کیا کہ جنت میں جا پائیں گے؟ صبح سے شام تک کیا میرا شیڈول رہا، روٹین کیا رہا کہ میں جہنم سے بچ پاؤں گا؟ میں نے کتنے حقوق ادا کیے، اللہ تعالیٰ کے کتنے حقوق ادا کیے، ہم نے بندوں کے کتنے حقوق ادا کیے؟ یہ تصور جب تک ہم واضح نہیں رہے گا، جب تک ریپیٹ ہوتا ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں رہے گا، ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو رشتوں کے بارے میں بھی وہی بات، تفصیل میں نہیں جائیں گے، رشتوں کے بارے میں بھی وہی بات۔ رشتوں کو جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا جوڑ دوں گا، رشتوں کو توڑیں گے تو ناکامی ہے، یہاں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہمیں جب رشتے کی بات آئے گی تو قریبی رشتوں میں سب سے اہم رشتوں میں سے کیا رشتہ؟ بہن کا رشتہ۔ بہن سے رشتہ ہمیشہ بنا کے رکھنا ہے، بنا کے رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے، شادی سے پہلے بھی اس کی اور اس کی شادی کے بعد بھی۔ اس کا اصل گھر اس کے باپ کا گھر ہے۔ باپ نہیں ہے یا باپ کمزور ہے، بیمار ہے، اب اصل جو ہے مرجع، لوٹنے کی جگہ، پناہ گاہ ایک بہن کے لیے اس کا بھائی ہے، اس کا گھر ہے۔ لوٹ کے کہاں جائے گی؟ اپنے بھائیوں کے پاس آئے گی۔ یہ بات بھائیوں کو بھی سمجھنا ہے اور بھابھیوں کے بھی سمجھنا ہے۔ تکلیف ہو، تکلیف برداشت کریں گے، لیکن نند کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے اس کے سسرال میں تو لوٹ کے کہاں آئے گی؟ محبت کہاں سے چاہے گی؟ سپورٹ کہاں سے ملنا ہے؟ مدد کہاں سے آنی ہے؟ اس کا مائکہ ہے۔ یہی انسانیت ہے۔ ہم دنیا بھر کی کانفرنس کریں، مطلب جو بھی ہم کرتے اچھی باتیں کرنا ہے، ہم پرچے نکالیں، باتیں کریں، خطبے دیں، درس دیں، لیکن ان پریکٹس اگر ہم اپنی بہن کو تحفظ نہیں دے پا رہے ہیں، مدد نہیں کر رہے ہیں اس کو سپورٹ جائز چیز میں، ناجائز چیز میں نہیں، غلط چیز میں نہیں، وہ ظالم ہے تو سپورٹ نہیں کریں گے شوہر کے خلاف، یہ نہیں کہ اندھا آنکھ بند کر کے بس بہنوئی کو مارنا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اگر وہ مظلوم ہے، اگر بہن مظلوم ہے تو اس کا سپورٹ کرنا، یہ میری انسانی، اخلاقی، شرعی ہر اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ میں پلہ نہیں جھاڑ سکتا، میں دامن چھڑا نہیں سکتا اس ذمہ داری سے، یہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھ کے رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس نقطے پر کہ مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی انسان ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے، یہاں مراد دینی بھائی ہے، اسلامی بھائی، مومن، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ جب عام دینی بھائی بہن کے لیے، عام مسلمان مرد و عورت کے لیے شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم مسلمان کے بارے میں ویسے ہی جذبات نہ رکھیں جیسے جذبات اپنے بارے میں رکھتے ہیں، جیسا اپنے بارے میں سوچتے، جب تک آپ کسی دوسرے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں ویسا ہی نہیں سوچیں گے، ویسے اس کے حقوق کی رعایت نہیں کریں گے، ویسے اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جب یہ عام مسلمان کے بارے میں ہے تو جو ہمارا سگا بھائی ہے، جو ہماری سگی بہن ہے، اس کے حقوق تو بہت ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیں اپنے بھائی بہن سے کیا تعلق ہے آپ کا،
بہن کی خوشی میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ بہن کا بچہ پاس ہوا، اب مٹھائی آپ بانٹتے ہیں کہ نہیں بانٹتے ہیں؟ کہ وہ بانٹے ٹھیک ہے، لیکن آپ ماموں ہیں، آگے حدیث ایک ہے، اگر موقع رہا تو ذکر آئے گا کہ آپ ماموں ہیں، آپ کے بہن کے گھر میں خوشی آئی، کوئی بھی خوشی، آپ خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے بہن کے گھر میں کوئی تکلیف آ گئی، آپ کو درد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی کوئی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں جانتا ہوں یہ بولنا اسٹیج سے آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو کرے گا وہ ایمان کامل والا، وہی نجات پانے والا حقیقی معنوں میں، وہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والا ہے۔ لیکن کرنا تو یہی ہے، بات تو یہی ہے، ہم کتنا کر پائیں گے، یہی معیار کامیابی ناکامی ہے۔ کامیابی کی کسوٹی ترازو یہی ہے، ناکامی کا ترازو یہی ہے کہ ہم شریعت کے ان باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، کہ اپنے لیے بہن کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، تمام چیزوں میں۔ تو بہرحال دوسری بات یہ تھی بہن کے حقوق میں سے یا اس کے تعلق سے، بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ صلہ رحمی کے اعتبار سے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرے، ہر اعتبار سے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کی پرورش، ان کی کفالت، ان کی دیکھ بھال پر بڑا اجر و ثواب بتایا ہے۔ جیسے بیٹیوں کی کفالت پر بتایا ہے، ویسے ہی بہنوں کا بھی تذکرہ ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی 3 بہنوں کی یا 2 بہنوں کی کفالت کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ جس کے پاس 2 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، والد کا انتقال ہو چکا ہے یا والد کمزور ہیں، ذمہ داری بھائی کے کندھوں پر ہے، اور بھائی اپنے بہنوں کی کفالت پرورش کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، ان پہ خرچہ کرتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا عوض کیا ہے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فلہ الجنہ، ایسے بھائی کو جنت ملے گی۔ دیکھیں ہم ہیں کمزور اصل میں، ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ بولنا ضروری ہوتا تھا کہ اب ایک دم مثالی آئیڈیل زندگی نہیں ملے گی تو آدمی جو ہے مایوس ہو جائے، مقصد یہ نہیں ہے، لیکن آئیڈیل بننے کی کوشش تو کرنا ہے۔ وجعلنا، اللہ تعالیٰ نے بار بار ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وجعلنا، اہل ایمان کی دعا کیا ہے، وجعلنا تمام لوگوں کی، یعنی ہر بندے سے کہا گیا کہ یہ دعا مانگے، وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے یہ دعا مانگو، یہ آئیڈیل ہے زندگی۔ ہمیشہ نبی کی ایک حدیث ہے، کل بات آئی تھی، اس سے تھوڑا سا ذہن میں بات آ گئی، نبی کی ایک حدیث ہے کہ جو لوگ پیچھے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، دیگر نیک کاموں کا مسئلہ ہو، سوشل ورک کا مسئلہ ہو، جو لوگ پیچھے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہتے، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں جو کرنا چاہتا ہے، نماز کی پابندی میں پہلی صف میں، ہر اعتبار سے، اور تمام باتیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے آگے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کسوٹیوں پر، ان ترازوؤں پر پورا اتر پائیں۔ ایک اور حدیث ہے اسی مفہوم کی، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص 2 بہنوں کی یا 3 بہنوں کی کفالت کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ یبنہ کے معنی یا تو موت ہو جائے بہنوں کی، یا ان کی شادی ہو جائے، اس سے الگ ہو جائیں، یا بھائی کی موت ہو جائے، اسی حالت میں کرتے کرتے بھائی کی یا بہنوں کی جدائی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ کنت انا وہو کہاتین، آپ نے ایسے اشارہ کیا کہ میں اور وہ بھائی جنت میں ایسے رہیں گے۔ تو یہ حق ہے بہنوں کا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک قصہ آپ کو سنانا ہے، چھوٹی سی بات، چھوٹا سا قصہ، میں نے شاید اس سے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہوگا، یا علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔
لیکن بعض دفعہ یہ مطلوب ہوتا ہے کہ انسان قربانیاں دے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ ان کے والد شہید ہو گئے غزوہ احد میں، اور اپنے پیچھے وہ ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کے گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بہنیں تھیں، انہوں نے شادی کی۔ نبی نے پوچھا تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ ہاں شادی کر لی۔ کہا کہ کنواری لڑکی سے شادی کی یا شوہر دیدہ سے شادی کی، جس کی پہلے کبھی شادی ہو چکی ہو، ایسی کسی سیبہ سے شادی کی؟ کہا کہ نہیں، میں نے تو شوہر دیدہ سے، شادی شدہ جس کی پہلے کبھی شادی ہو چکی تھی، بعد میں طلاق خلا یا کوئی موت کا کوئی مسئلہ شوہر کا ہو گیا، میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو کنواری سے شادی کرنا چاہیے تھا، تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، جوانی کا ایک الگ ترنگ ہوتا ہے، تم اس کو فائدہ اٹھاتے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری 9 بہنیں تھیں، میں نے نہیں چاہا کہ انہی جیسی ایک نا تجربہ کار عورت لے کے آؤں، میں نے چاہا کہ ایک ایسی عورت لے کے آؤں جو ان کی تربیت کرے، ان کا بال جھاڑے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ ایک روایت کے مطابق احسنتا، تم نے ٹھیک کیا۔ تو یہ بھائی کی قربانی، بھائی قربانی دیتا ہے اور دینا چاہیے۔ یہی انسانیت ہے، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، یہی اخلاق ہے، بڑا وہی ہوتا ہے۔ اور ہر قربانی دیکھیے، ہر بڑی چیز میں تکلیف ہوتی ہے۔ جنت چاہیے، تکلیف ہوگی۔ ایس ایس سی پاس کرنا ہے، تکلیف ہے۔ ایچ ایس سی پاس کرنا ہے، تکلیف ہے، آرام سے نہیں ہوگا۔ نیٹ کا ایگزام کریک کرنا ہے، تکلیف ہے۔ کوئی اور ایگزام کریک کرنا ہے، تکلیف ہے۔ بغیر تکلیف کے کامیابی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، قانون ہے کہ اگر آپ کو بڑی کامیابی چاہیے تو آپ کو تکلیفیں، قربانیاں، سختیاں سب برداشت کرنی پڑیں گی۔ لیکن یہ مزہ ملتا ہے جب آپ دنیا میں دیکھا جائے، جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کی تعریف کی جاتی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہنوں کو سنبھالا، اور اس کے بعد سب سے بڑی کامیابی جنت میں جانے کے بعد کہ جنت میں کہا جائے کہ تمہاری قربانیوں کا صلہ تم کو دیا جا رہا ہے۔ اتنی کافی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جہنم سے نکال دیے جائیں جنت میں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، انسان اپنے آپ کو دیکھ کے یہی کہتا ہے نا۔ باقی نبی نے کہا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو فردوس مانگو، جو سب سے بڑی جنت ہے، سب سے شاندار، سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ لیکن اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کوئی ایک کونا مل جائے جنت میں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم قربانیاں دیں تاکہ ہمیں کامیابی مل جائے۔ تو اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے تعلق سے یہ قربانی دی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، اور 1-2 واقعات، اس کے بعد کچھ اور الگ پوائنٹس، کہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی کی سیرت میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی رضاعی بہن تھی، سگی بہن بھی نہیں تھی، دودھ پیا تھا ایک ماں سے۔ مدینہ آئی تو نبی نے بڑی ان کی تعظیم کی، بڑی تکریم کی، ان کو اپنی چادر پہ بٹھایا، ان سے محبت سے بات کی۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم چاہو پوری زندگی میرے پاس رہو۔ نبی نے کیا کہا؟ اپنی رضائی بہن سے کیا کہا؟ اگر تم چاہو تو عزت کے ساتھ میرے پاس رہو، زندگی بھر ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہو، یہی مدینہ میں رہو۔ اگر چاہو تو تم اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤ، میں تم کو بہت سارا ساز و سامان دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے علاقے میں جانا چاہتی ہوں، اپنے میں جہاں رہتی ہوں میں وہیں رہنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے لونڈیا، غلام، ساز و سامان سب دیا اپنی بہن کو۔ اس کے ذریعے آپ نے مثال قائم کی ہمارے لیے کہ بہن کی تکریم کیا ہوتی ہے، اس کی عزت کیا ہوتی ہے، اس سے ہمارا برتاؤ کیا ہے۔ پوری زندگی گزارنا تو ہم پیسہ حساب کرنے لگتے ہیں، بہن کھائے گی تو کتنا، بھانجے کھائیں گے تو کتنا لگے گا، بھانجیوں کی شادی کرنی پڑے گی تو میرا کتنا خرچہ آئے گا۔ ٹھیک، ہم یہ نہیں کہتے کہ شوہر کی ذمہ داری، وہ اصل ذمہ داری وہاں ہے، لیکن اگر کہیں مجبوری کی بات آئے تو اللہ کا نام لے کے دل کلیجہ بڑا کر کے میدان سر کرنا چاہیے۔ کامیابی اسی کو کہتے ہیں۔ مرد وہی ہے جو پوری زندگی محنت کرے، پوری زندگی، ٹھیک اپنا اسپیس ہوتا ہے، ایک پرسنل اسپیس ہے، اس کو قربان نہ کرے، سونا جاگنا وہ تمام باتیں میں ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، لیکن مرد وہی ہوتا ہے، کامیاب شخص وہی ہے، کامیاب مسلمان وہی ہے، پوری زندگی اس کی تب تے گزرے،
محنتوں میں گزرے, کامیابی کے جھنڈے ہر اپنے ہر زندگی کے اسپیکٹ میں, اسٹیج میں وہ گاڑے, تبھی وہ کامیاب ہے. تو ہمیں کوشش تو کرنا چاہیے, کم سے کم یہ بولا جائے, ایک دوسرے کو بولا جائے, کہ کرنے کی کوشش کی جائے, یہ تو ہو سکتا ہے نا ہم سے. تو بہرحال یہ نبی نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے پوری زندگی رہنا چاہو میرے پاس تو کوئی حرج کی بات نہیں. کیا ہمارا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بہن مجبور ہے تو ہم بہن سے کہیں کہ بھائی بہن میرے پاس رہو, کوئی مسئلہ نہیں, پوری زندگی میرے پاس رہو. اس کے ذریعے بھی ہمیں بتایا گیا. اس کے علاوہ ایک اور نقطہ جو ہے اس مسئلے میں کیا ہے, جو عام ایک نبی کی تعلیم ہے اس میں بہن کا بھی حصہ ہے. بہن کی بات آتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, ہمارے راستے پر نہیں. تو یہ بھی اس میں بھی بہن آتی ہے. چھوٹی بہن ہے تو شفقت کی جائے, اس کا خیال رکھا جائے, اس سے محبت کی جائے, اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کیا جائے. بڑی بہن ہے تو اور ضرورتوں کی پورا کرنے کے ساتھ اس کی تعظیم, اس کی بات ماننا جائز چیزوں میں, اس کا احترام, اس کی عزت. اور اس میں کوئی سیٹ جو ہے نہیں ہوتا کہ مطلب عزت میں کیا چیز آتی ہے, ایک عرف, اس میں بعض دفعہ عرف کام کرتا ہے. یعنی آپ کے سماج میں جو چیز عزت سمجھی جاتی ہے وہ عزت ایک بڑی بہن کو ملنا چاہیے. سماج میں جو چیز شفقت سمجھی جاتی ہے وہ شفقت, وہ محبت, وہ الفت, وہ پیار. یہ تو میں ویسے بھی کہتا ہوں, آج کے زمانے میں بات کہنے کی بات بھی ہے. ایک لڑکی جو آپ کی بہن, ٹھیک ہے بہن کی بات آ گئی, بہن ہو بیٹی ہو, گھر میں اتنی محبت دیجیے, اتنا فرینڈشپ, آپس میں فرینڈلی بات ہونی چاہیے, تعلقات اتنے وقار کے ساتھ, لیکن اتنے زیادہ ہونا چاہیے کہ اس کا ذہن کہیں اور جائے نہ. اس سے پوری محبت جو ایک فطری انسان کی, مرد ہو یا عورت, اس کی ضرورت ہوتی ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے, بہن ہونے کی حیثیت سے, کسی بھی حیثیت سے, اس کو وہ محبت, وہ الفت, وہ پیار, وہ سمجھنے کا مادہ ماں باپ تمام گھر والوں کو اس کو گھر میں ملنا چاہیے. اس سے پہلے بھی بات میں نے کہی تھی, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تربیت میں جو خلا پیدا ہوتا ہے لڑکی لڑکے کے زندگی میں, کہیں باہر وہ تلاش, متبادل سبسٹیوٹ جو تلاش ہوتی ہے نا, وہ اس وجہ سے کہ اندر وہ چیز نہیں ملی. کبھی اس سے پوچھا نہیں گیا تم کیا چاہے, تم کو کیا کھانا ہے بیٹی, بہن تم کو کیا کھانا ہے, تمہارے اسکول کالج میں کیا پرابلمز ہیں. بھائی ڈسکس کرے, باپ ڈسکس کرے, ہر بات ایک دم وقار کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ ہر چیز بات ہونی چاہیے. یہ ہماری طرف سے کوشش ہو سکتی ہے. باقی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بگڑ سکتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہماری کوشش کہ ہم اتنی سوجھ بوجھ, اتنی بات, ہر چیز شیئر ہو کہ کوئی شیطان کو کوئی اور راستہ ہی نہ ملے اس تک پہنچنے, اس عورت تک, اس لڑکی تک پہنچنے کا. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ احترام, یہ شفقت ملنا چاہیے. اسی طرح جو ہے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی کو بہن کے لیے کیا ہے کہ محرم بنایا ہے. محرم کے ایک معنی محافظ کے, کچھ رخصتیں دی ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں. ایک بھائی بہن کے ساتھ اکیلے سفر کر سکتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اس کے ساتھ تنہائی میں رہ سکتا ہے. ظاہری جیسے ایک باپ کے سامنے بیٹی آ سکتی, ویسے ہی ایک بہن اپنے بھائی کے سامنے آ سکتی ہے. ظاہری کپڑوں میں کچھ زیب و زینت دکھ سکتا ہے, ہاتھ کا, پیر کی زیب و زینت, بال کھول کے آ سکتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھائی بہن کے تعلقات. ایک اور نقطہ کیا ہے کہ دو اعتبار سے یہ بات ہے. ایک تو بعض حالات میں بھائی کی واجبی ذمہ داری ہے کہ بہن پہ خرچہ کرے. کب ہے یہ؟ جب بھائی تین باتیں ہیں. بھائی مالدار ہو, مطلب اپنے بچوں, بیوی, بچے جو بھی اس کی اصل ذمہ داری ہے اس سے اضافی ایکسٹرا اس کے پاس ہو پیسہ. بھائی مالدار ہو, بہن غریب ہو, اور بھائی بہن کا وارث بن رہا ہو. یعنی بہن کے والد نہ ہو, یعنی ان کے دونوں کے والد ہوں گے, باپ زندہ نہ ہو جو اس کی بہن کی کفالت کر سکے, یا دادا زندہ نہ ہو جو کفالت کر سکے, یا اس عورت کا, اس بہن کا بیٹا زندہ نہ ہو جو اس کو اپنے ماں کی کفالت کر سکے. تو اگر کوئی دوسرا کفیل نہیں ہے
تو ایسی صورت میں، کیونکہ وارث اسی وقت صورت میں بنتا ہے، تو ایسی صورت میں بھائی کی واجبی ذمہ داری، اگر باپ زندہ نہیں، مثال کے طور پر سمپل میں اگر ایک لڑکی ہے، اس کے والد زندہ نہیں ہے اور اس کا بیٹا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں، اور شوہر بھی نہیں ہے، یا شوہر ہے لیکن نہیں دیتا، ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اب کفالت کی، خرچے کی ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ بھائی کے اوپر آئے گی، اور واجبی طور پر اسے کرنا ہی ہے۔ تو ایک ذمہ داری تو یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ کہ اگر کفالت کی ذمہ داری نہ بھی ہو تو بھی انسان اگر پیسہ خرچہ کرے تو سب سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچہ کرے۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی اور حسن درجے کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ نبی نے کہا کس پہ خرچہ کرنا ہے؟ امک و آباک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناک۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو پہلے اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو تو ہے ہی، ماں باپ پہ خرچہ کرو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اختک و اخاک، اپنی بہن پہ خرچہ کرو، اپنے بھائی پہ خرچہ کرو۔ اس کے بعد جو تمہارے اور قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ خرچہ کرو۔ یہ بات بار بار میں یاد دلاتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ مسجد میں پیسہ دے دو، مدرسے میں پیسہ دے دو، اسلامک سینٹر سے پیسہ دے دو، بولا دور میں کہیں بیوہ یتیم خانہ اس کو دے دو۔ آپ دیں اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے، لیکن سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ جو قریبی، جو بھائی ہے، جو بہن ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، اور چچا زاد بھائی ہیں، ماموں زاد، خالو زاد، جتنے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو سب سے پہلے ان کو دینا ہے۔ یہ بہن کے تعلق سے بھی یہ بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں، بات تقریباً مکمل بھی ہو چکی ہے۔ دو سرسری تین باتیں صرف ایک دو سطر میں۔ ایک تو یہ کہ بہت ساری باتوں میں سے، حقوق میں سے یہ ہے کہ جب والد کا انتقال ہو تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ جو بیٹی کا حق ہے مرنے والے کے، یعنی اس کی بہن کا جو حق ہے وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے بہت زیادہ وعید سنائی ہے، اب اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے، اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، میراث کے بہت سارے احکامات ذکر کرنے کے بعد سورہ نساء میں فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھلانگے گا، یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جو سمپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہن کا حق باپ کی جائیداد میں سے نہیں دے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اس کے لیے بہت رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ اس بھائی کے لیے ہے، آج کے اعتبار سے اس بھائی کے لیے ہے جو باپ کے ترکے میں سے بہن کو حصہ نہیں دیتا ہے۔ ٹوپی لگانے سے کام نہیں بنے گا، داڑھی رکھنے سے کام صرف نہیں بنے گا، صرف جو ہے حج عمرہ کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ اگر آپ نے بہن کا حصہ نہیں دیا ہے تو آپ جہنم میں جائیں گے، آپ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے، اور ایسے انسان کے لیے، ایسے بھائی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ایک اور حدیث سے بھی اشارہ کہ نبی نے کہا کہ جو آدمی کسی مسلمان کا مال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے، ایسے انسان کے لیے جہنم کو واجب کر دیا، اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ تو بہرحال اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں وہ حصہ دینا ہے۔ ایک آخری بات کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جیسے بہن کا ایک حق ہوتا ہے، ایک اس کا مقام و مرتبہ ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک واقعہ چھوٹا سا ہے کہ ایک دفعہ کچھ انصار صحابہ کرام نبی کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے تو نبی نے پوچھا کہ تمہارے درمیان جو تم لوگ آئے ہو، کیا تمہارے علاوہ اور بھی کوئی شخص ہے، اور بھی دوسرے خاندان سے کوئی آیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ الا ابن اخت لنا، کہ ہمارا ایک بھانجا بھی ہمارے ساتھ آیا ہے۔ انصار نے کیا کہا کہ اس مسئلے میں ہمارا ایک بھانجا بھی ہمارے ساتھ آیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن اخت القوم منہم، کہ بھانجا تو تمہیں میں سے ہے، بھانجا تو قوم کا ہی ہوتا ہے، تمہارے خاندان کا ہے، وہ تمہارا بھانجا تمہارے خاندان کا ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے جہاں بہن کی اہمیت ہے ویسے ہی بہن کے بچوں کی بھی اہمیت ہے۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔